learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ رعد آیت 18۔ للذین استجابوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا، لربہم، اپنے رب کی بات، الحسنہ، بھلائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا تو لوگوں کی دو قسموں کا ذکر کیا، جن میں سے پہلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کے ثواب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور مزید ہے۔ سورہ یونس 26۔ الحسنہ یعنی اچھی حالت اور اچھا ثواب، ان کے لیے دنیاوی اور اخروی ثواب ہے، جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا گزر ہوا ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ سب ہو جو زمین میں ہے، مثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، لافتدوا بہ، تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دے۔ یعنی جن لوگوں نے حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی پکار پر لبیک نہیں کہا، ان کے لیے عذاب ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بچتے رہے، وہ اگر ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں اور قیامت کے دن فدیے میں دے کر عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور زمین بھر مال انہیں ملے گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ سورہ آل عمران آیت 10۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہر گناہ پر مواخذہ ہوگا، اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے حساب میں کھوج کرید کی گئی اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ پھر ان قریب ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ صحیح بخاری 6536۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال پر اس روز بحث شروع ہو گئی اے عائشہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ مشکات المصابیح 5563۔ ومأواہم جہنم، اس سے مراد ہے کہ ان کی قرار گاہ جہنم ہوگی، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم کا فرش ان کے لیے بچھونا ہوگا جس میں ہر قسم کا عذاب جمع ہے، مثلا شدید بھوک، دردناک پیاس، بھڑکتی ہوئی آگ، کھانے کو تھوہر، ٹھٹھرا دینے والی سردی، خاردار جھاڑیاں، اور عذاب کی وہ تمام اقسام جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ افمن یعلم، پھر کیا وہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، کمن ہوا اعمی، اس جیسا ہے جو اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کا علم رکھنے والوں اور نہ رکھنے والوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے کہ جو حق کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو نہ حق کا علم رکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا سورہ الحشر آیت 20 میں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس نے اس کی تصدیق کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے اس کی تصدیق نہ کی ہو۔ جو دیکھتا نہیں، خیر کی طرف رہنمائی نہیں پاتا، اس کو سمجھتا نہیں، اور اگر سمجھے تو اس پر عمل نہیں کرتا، وہ نہ تو تصدیق کرتا ہے اور نہ اتباع کرتا ہے، وہی اندھا ہے۔ بس بندے پر لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ فریقین میں سے کس کا حال اچھا ہے اور کس کا انجام بہتر ہے، پھر اسے چاہیے کہ اسی راستے کو ترجیح دے، مگر اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص غور و فکر نہیں کرتا کہ اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ تفسیر سعدی۔ انما یتذکر اولو الالباب، بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی عبرت تو وہی حاصل کرتے ہیں جن کے پاس صحیح سمجھ بوجھ ہو، جو پختہ عقل رکھتے ہوں، جن کی رائے کامل ہو، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ الذین یؤفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ اہل حق کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے کہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے کہ وہ اپنے عہدوں پر جمے رہتے ہیں،
قول اور قرار کو توڑتے نہیں ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کی ہیں اور وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، یعنی ان کے حقوق کا کامل طور پر قائم کرنا، ان کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، یعنی اس معاہدے کو نہیں توڑتے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے۔ اس میں ہر قسم کا عہد شامل ہے، مثلا قسم، نظر اور عام معاہدے جنہیں لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل 34 میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ، اور وہ جو توڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، کہ انہیں ملایا جائے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ ان تمام باتوں کے لیے عام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، مثلا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ قولی اور فعلی حسن سلوک کے ذریعے صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قول اور فعل میں حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنی بیویوں، اپنے دوستوں، ساتھیوں اور اپنے غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صحیح بخاری 5985۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حشر کے میدان میں اس کے سامنے پیش ہونے کا خوف انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوتاہی اور نافرمانی سے روکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر ان کے تمام کام، ان کی حرکات اور ان کے حالات درست رہتے ہیں اور وہ استقامت کی راہ پر لگے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا، وَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور ان کاموں سے دور رہنے کے لیے جن سے اس نے روکا ہے، اس کی قضاء و قدر پر ناراضگی کے بغیر صبر کرتے ہیں، یعنی ان کا صبر کسی اور غرض کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو صرف اس سے اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وہی صبر ایمان والوں کی خصوصیت ہے، جس میں مومن اپنے رب کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے، جس میں وہ اپنے رب سے ثواب کی امید باندھتا ہے۔ جس صبر میں فخر ہو وہ رب کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، نہ اس صبر کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا، سرًّا وعلانیةً، پوشیدہ اور اعلانیہ، یعنی وہ فرض نمازوں کو اس کے اوقات میں ادا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہیں، اور کھلے چھپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان تمام مقامات پر خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ وہ خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا اللہ نے واجب قرار دیا ہے، مثلاً بیوی بچوں پر خرچ، رشتہ داروں پر، دوستوں، فقیروں، محتاجوں اور ناداروں پر اپنا پاک مال خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتَ، بھلائی سے برائی کو، یعنی وہ جہالت کو علم سے اور اذیت کو صبر سے دور کرتے ہیں، یعنی جو کوئی قول و فعل کے ذریعے سے ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آتے بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہر برائی کو بھلائی کے ساتھ مٹا دو اور لوگوں سے نیک خلقی کے ساتھ پیش آؤ۔ جامعہ ترمذی 1987۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح 434۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے۔ اولئک یعنی یہی لوگ جو یہ تمام صفات رکھتے ہیں، ان کے لیے آخرت کے گھر میں اچھا انجام ہے، یعنی آگ کے بدلے میں جنت ہے۔ کل دو گھر ہوں گے، فرما برداروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔